استغفار کے ساتھ جب میں نے اس آیت کو اپنی زندگی کا معمول بنایا، یقین مانے میری ہر دعا بن مانگے قبول ہو جاتی ہے۔ میری وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے جو میں مائنڈ میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز مل جائے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ غیب کی مدد سے میری مدد فرما دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ کون سی آیت ہے، آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے آپ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، چاہے آپ اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، پسند کی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ یہ آیت پڑھیں۔ الحمدللہ جس طرح میری زندگی میں ہر خواہش پوری ہوئی ہے، میری ہر جائز تمنا اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہر جائز تمنا کو پورا فرما دے گے۔ کسی چیز کا بہت زیادہ دل کرتا ہے، گاڑی کا دل کرتا ہے، اچھے گھر کا دل کرتا ہے، اپنے ذاتی گھر کا دل کرتا ہے، شادی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، ایک بچے کا دل کرتا ہے، یا کسی بھی حوالے سے آپ پریشان ہیں، یقین مانیں اس آیت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور پھر اس کی برکات آ کر آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے کہ آپ یہ واقعی آپ نے جو آیت بتائی تھی نا، الحمدللہ اس آیت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں سکون عطا کیا۔ دیکھیں یہ جو آیت میں بتا رہی ہوں یہ میری اپنی بتائی ہوئی نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں اس کا واضح ذکر ہے، اور یہ دعا اتنی پاورفل ہے نا، یقین مانیں جس بھی انسان نے پڑھی ہے، جتنے بھی لوگوں نے مجھے بتایا ہے نا کہ ہم نے یہ دعا پڑھی ہے، اور ان کے وہ کام ہوئے جن کے لیے ان کو کبھی حاجت تھی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک سٹوری بھی سنا دوں گی کہ اس آیت کی بدولت کیا ہوا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گی کہ آپ نے کتنی مرتبہ دن میں پڑھنی ہے، میں سب آپ کو بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ دیکھیں ویڈیو میں آپ کو میں ایک اور بات کلیئر بتا دوں کہ اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو مانگا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لازمی، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نا اپنی بہتری کی دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بولا کریں کہ یا اللہ اگر یہ چیز، اگر آپ کسی انسان کو پسند کی شادی کی بات کر لیتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، اور آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں یہ وظیفہ کروں گی اور اللہ تعالیٰ میرا وہاں پر رشتہ کروا دیں گے، دیکھیں اگر آپ کے حق میں کچھ چیزیں بہتر نہیں ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اللہ تعالیٰ نا آپ کے دل میں ایک سکون پیدا کر دیں گے۔ اگر آپ نے دیکھیں نا کسی بھی حوالے سے یہ آیت پڑھی کہ یا اللہ میری اس جگہ پر شادی ہو جائے، اگر وہ انسان آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی وہ عطا کریں گے، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن بعد میں آ کر یہ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہم نے وظیفہ تو کیا لیکن ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ وظائف تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو فرض عبادت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وظائف کرتے ہیں، وظائف کرنا ایک نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض کیا ہے؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حقوق العباد آپ پر فرض ہیں، آپ دوسروں کا خیال رکھیں، حلال کمائیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، ٹھیک ہے، اگر کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگ لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں۔ آپ 5 وقت نماز پڑھتے رہیں، دن رات مصلی پر بیٹھتے رہیں، لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ناخوش ہے، آپ کے گھر والے آپ کے اخلاق سے ناخوش ہیں، آپ کے بچے آپ سے تنگ ہیں، آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے، یا آپ کی بیوی آپ کے مزاج کی وجہ سے آپ سے تنگ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے وظائف قبول ہوں گی؟ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک اگلا بندہ آپ کو معاف نہ کرے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں نا تو پہلے فرض عبادت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وظیفہ تو آپ پڑھیں، جتنی مرتبہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ پڑھیں، لیکن آپ کیا کریں؟ نماز نہ پڑھیں، چاہے سارا دن آپ ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز تو دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز آپ کو فرسٹ آف آل قبر میں جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ یہ دنیاوی خواہشات کے لیے ہم وظائف پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گھر دے دے، گاڑی دے دے، پیسہ دے دے، یہ ساری چیزیں دے دے، یہ ساری چیزیں صرف دنیاوی ہیں، لیکن آپ کو دین کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ خرچ کرنا چاہیے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بعد میں بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں نا اگر انسان سے مرنے کے بعد پوچھا جائے کہ اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے تو تم کون سی عبادت کرنا چاہو گے، تو ہمارے مائنڈ میں فوراً سے یہ سوال آتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، یا ہم نے قرآن پڑھنا ہے، یا ہم نے حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ چیزیں آتی ہیں نا، لیکن نہیں، انسان بولے گا یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے تو میں صدقہ دوں گا۔ صدقہ اتنا افضل ہے، صدقہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، وظائف تب قبول ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں اگر آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کر رہے ہیں، چاہے وہ میرے بتائے ہوئے وظیفے پر، یہ میرا کوئی اپنا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ میں نے بھی کہیں سے پڑھ کے قرآن پاک کی اس آیت کو اپنی زندگی کا معمول بنایا، اور الحمدللہ جس آپ ہی کا وظیفہ سن کر میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اس آپ ہی نے مجھے بتایا کہ اس آیت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو محل جیسا گھر عطا کیا، اور یہ پہلے مجھے بات لگتی تھی کہ کیا پتہ محل جیسا گھر ایک آیت سے بھی، لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کا ایمان جو ہے نا بالکل، پہلے بھی الحمدللہ ہمیں قرآن پاک پر مکمل یقین ہے، لیکن جب آپ کسی کی سٹوری سن لیتے ہیں نا تو پھر آپ کا
ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میری امی کے گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ میری امی لوگوں نے اپنا گھر بیچ کر کاروبار سٹارٹ کیا تھا، مطلب فاقوں پہ نوبت آ گئی تھی۔ اتنی پریشانی کا عالم تھا کہ میری امی لوگوں کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو میری امی لوگوں نے کیا کیا، اپنا گھر بیچ کر میرے ابو امی نے کاروبار سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر کاروبار سٹارٹ کیا، پھر اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت الفردوس میں جگہ دے، میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد وہ شاپ تقریباً آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، جب میری امی لوگوں نے اپنا مکان بیچا اور میری امی نے اسی پیسوں سے میرے بھائیوں کو شاپ بنا کر دی، ٹھیک ہے۔ وہی میرے بھائی، ماشاءاللہ میرے بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ میں آپ کو یقین مانیں، جب میں یہ سنتی ہوں نا تو ایک معجزہ نہیں ہوتا، جیسے وہ معجزے والی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں نے نا اس شاپ کو نا بنایا نا، تو پھر میں نے اپنے بھائی کو ایک آیت بتائی اسی آپ ہی کی سن کے، میں خود بھی پڑھ رہی تھی، اور مجھے یقین مانے وہاں سے اللہ تعالیٰ پیسے کا انتظام فرما دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہو جاتا ہے ہر انسان کی زندگی میں۔ ایک آپ ہی نے یہاں پر کمنٹ کیا کہ آپ اگر اتنی ہی آپ کے پاس کمیٹی بھرنے کے پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس کھانے کے لیے اتنا کچھ ہے، دیکھیں کھانے کے لیے اتنا کچھ ہے، ہر انسان کھاتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے جو انسان کھا رہا ہے اس کے پاس ہر چیز کے لیے پیسے ہوں۔ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، ہسبینڈ ہر وقت تو پیسے نہیں دیتے نا، کبھی کبھار عورتوں کو مشکل آ جاتی ہے۔ تو میں نے جب یہ وظیفہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے پیسوں کا انتظام کر دیا۔ تو بیڈ کمنٹ نہ کیا کریں، پازیٹیو سوچا کریں ہر کسی کے لیے۔ تو یہاں پر میں بات بتاؤں تو میرے بھائی کو میں نے بتایا کہ آپ یہ آیت پڑھیں، تو یقین مانے میرے بھائی نے یہ آیت سٹارٹ کر دی۔ ان کو میں نے بتایا کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائی نے سٹارٹ کر دی آیت پڑھنا، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی ہے کہ میرے بھائی نے ایک شاپ جو بنائی تھی نا، دوسری شاپ بھی بنا لی، اور الحمدللہ کچھ مہینے بعد میرے بھائی کا گھر بن رہا ہے الحمدللہ، اور اتنا خوبصورت گھر ہے، جب بن جائے گا میں آپ کو اس کا ہوم ٹور بھی دوں گی، ٹھیک ہے، آپ کو میں دوں گی۔ تو میرے بھائی کا الحمدللہ میرے بھائی کا گھر بھی بن گیا ہے اس آیت کی بدولت۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کی مدد سے وسیلے بنائے ہیں۔ خود میرے بھائی کہتے ہیں الحمدللہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کہ ہمیں امید بھی نہیں ہوتی کہ کہیں سے گاہک آنے کا ٹائم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسٹمر بھیج دیتے ہیں شاپ پر، یہ اس آیت کی بدولت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر آپ مکمل بھروسہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور کمنٹ مجھے بہت ہرٹ کیا کسی کمنٹ نے، دیکھیں آپ نے بولا کہ یہ جو آپ آیت بتاتی ہیں یہ فرسٹ میں ہی بتا دیا کریں، اتنی لمبی تقریر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کو بتانا، صرف آیت بتانا، آیت کے ساتھ کچھ باتیں بھی بتانا ضروری ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ کو بتا دوں آپ یہ آیت پڑھ لیں اور یہ نہ بتاؤں کہ آپ نے نماز بھی لازمی پہلے پڑھنی ہے، جب میں یہ اگر آپ کو میں یہ واقعہ جو میں نے مطلب کہ قرآن پاک کا حوالہ دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جیسا گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسے ہو جاتے ہیں، یا میں نے اپنے بھائی کی سٹوری سنائی، میں اپنی سٹوری سنائی کہ جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر سے امیر تر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر خواہش کو پورا کیا الحمدللہ، زندگی کی ہر آسائش ہے میرے پاس الحمدللہ۔ میں اپنا شو آف نہیں کر رہی، میں صرف اللہ تعالیٰ کی آپ کو بڑھائی بتا رہی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ ایک آیت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا کی ہیں۔ تو میں آپ کو صرف اس لیے ساری سٹوری بتاتی ہوں تاکہ آپ بھی یقین کے ساتھ پڑھیں کہ واقعی اگر ان کی زندگی میں چینج آیا تو ہماری زندگی میں کیوں نہیں آ سکتا۔ اگر آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں، آپ کے وظیفے کیوں قبول نہیں ہو رہے؟ کیونکہ آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بتانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے وہ آیت کس طرح پڑھنی ہے۔ پہلے میں اس آیت کو صرف ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھتی تھی، لیکن اب میں پورا دن ایسے پڑھتی رہتی ہوں، لا تعداد مرتبہ پڑھتی رہتی ہوں، میں کاؤنٹ بھی نہیں کرتی، ایسے پورا دن ایک درود ابراہیمی آپ پڑھا کریں، ایک تسبیح لازمی درود ابراہیمی کی پڑھا کریں، چاہے چھوٹا بڑا جو نماز والا ہوتا ہے وہ پڑھ لیں، جو چھوٹا درود ابراہیمی ہوتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ پڑھ لیا کریں، پڑھا کریں ایک۔ اور استغفار آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور لاسٹ میں آپ کو یہ جو میں اب دعا بتا رہی ہوں آپ نے پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں۔ اگر آپ دن میں صرف 100 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تب پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو مطلب کہ اگر آپ کی زبان پر تسبیح جاری ہونے کی ایک عادت بن گئی تو آپ اس کو، اب میری زبان پر اتنی زیادہ مطلب اس تسبیح کی وہ ہو گئی ہے نا، میں پورا دن ایسے پڑھتی رہتی ہوں۔ تو آپ پورا دن ایسے پڑھنا چاہیں، وضو ہے نہیں ہے، سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے، کچھ احترام کچھ ہوتے ہیں قرآن پاک کا، یہ نہیں ہے کہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، گانا چل رہا ہے یا کچھ بھی ایسا ویسا تب نہیں، لیکن دوپٹہ ہے، سر پر گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، کپڑے پریس کر رہی ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ یہ آیت بھی پڑھتے رہیں۔ آیت آپ نوٹ کر لیں، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، آپ یہ آیت پڑھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے وظائف میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرتی رہتی ہوں، جہاں پر میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دے دیتی ہوں۔ اور دیکھیں
اگر جو عورت گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اپنی فرض عبادت کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نفلی عبادت کو پورا کرتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت راضی ہوتے ہیں۔ تو اپنی چھوٹی چھوٹی کاموں کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں، حقوق العباد پورے کریں، حقوق اللہ پورے کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے سکون عطا کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔